بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، محمد بن قاسم کے حوالے سے ہماری مدارس کی کتب ہمیں بار بار یہ تو بتاتی ہیں کہ آپ نے 17 سال کی چھوٹی سی عمر میں فوجی جرنیل کا عہدہ سنبھال کر سندھ پر حملہ کیا اور بڑی مہارت سے ڈیبل سے لے کر ملتان تک کا علاقہ تھوڑے سے ہی عرصے میں فتح کر لیا۔ تاہم یہ کتابیں اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہیں کہ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد آخر کہاں گئے۔ سونے پر سہاگا تو یہ کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی میں نے کبھی یہ سوال اٹھاتے نہیں سنا، حالانکہ فطری سی بات ہے کہ بندے کو یہ تجسس پیدا ہوتا ہے آخر جس انسان نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا اس نے باقی زندگی کیسے گزاری۔ کسی مشہور شخصیت کے پیدائش کا احوال معلوم نہ ہونا تو اتنی زیادہ حیرت کی بات نہیں، لیکن اگر کسی شخص نے چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہو تو اس کی موت کے حوالے سے کتب میں کوئی بھی ذکر نہ ملنا یقیناً حیرت کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ محمد بن قاسم سندھ کی فتح کے بعد کچھ زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہے۔ آپ 17 برس کی عمر میں سندھ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ 1300 سال پہلے سندھ کا اطلاق جس علاقے پر ہوتا تھا وہ بہت لمبا چوڑا تھا۔ یہ مغرب میں مکران تک، جنوب میں بحیرہ عرب اور گجرات تک، مغرب میں مالوے کے وسط اور راجپوتانے تک، اور شمال میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر تک وسیع تھا، اور اس تمام تر علاقے کو سندھ ہی کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ سندھ 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ شمالی سندھ پر داہر کے بڑے بھائی دھرسیا کی حکومت تھی، جبکہ جنوبی سندھ پر راجہ داہر کی۔ دونوں میں اختلاف تب پیدا ہوا جب داہر نے اپنے نجومیوں اور جوتیوں کے کہنے پر اپنی ہی بہن لاڈی سے شادی کر لی۔ نجومیوں کے مطابق لاڈی بہت زیادہ خوش نصیب تھی اور جس سے اس کی شادی ہوتی حکومت اسی کے پاس رہتی۔ راجہ داہر کے بڑے بھائی دھرسیا کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ راجہ داہر پر حملہ آور ہوا۔ اس سے پہلے کہ دونوں کی آپس میں جنگ ہوتی، راجہ دھرسیا چیچک کی بیماری کا شکار ہوا اور مارا گیا۔ اس طرح داہر پورے سندھ کا راجہ بن گیا۔ یہ ملک سندھ بحری قزاقوں، لٹیروں اور سلطنت عثمانیہ کے باغیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھا۔ ایک مرتبہ شری لنکا کے حاکم نے کچھ تحفے تحائف خلیفہ کی خدمت میں ارسال کیے اور اس جہاز میں کچھ مسلمان عورتیں بھی بیت اللہ شریف کی زیارت کی غرض سے بھی سفر کر رہی تھیں، لیکن ڈیبل کے مقام پر یہ جہاز بحری لٹیروں کا نشانہ بنا اور جہاز کے تمام مسافروں کو قیدی بنا لیا گیا، سوائے ایک فرد کے جو فرار ہو کر حجاج بن یوسف کی خدمت میں پہنچا۔ ان دنوں مسلمان اندلس یعنی اسپین اور ترکستان کی فتوحات میں مصروف تھے، اس لیے حجاج بن یوسف نے اس معاملے کو خط و کتابت کے ذریعے نمٹانے کی کوشش کی، لیکن راجہ داہر کے منفی جواب سے اس حملے کی نوبت پیش آئی۔ اس حملے کی سرپرستی کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو چنا۔ مسلمان اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ روم اور فارس کے عظیم الشان سلطنتوں کے غرور خاک میں ملا چکے تھے۔ ان کے جنگی ٹیکنیک، ہتھیاروں اور منجنیکوں کا راجہ داہر کی فوج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس لیے ڈیبل، جو موجودہ کراچی کے آس پاس کی کوئی جگہ ہے، وہاں سے لے کر ملتان تک کے شہر یکے بعد دیگرے فتح کرتے چلے گئے۔ لیکن عزیز دوستو، ان فتوحات سے بڑھ کر جو کارنامہ محمد بن قاسم نے سر انجام دیا وہ ان علاقوں کی ایڈمنسٹریشن تھی۔ اس نے فتح کے اگلے روز ہی یہ اعلان کروا دیا کہ جو آدمی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے اسے اپنے مذہبی طور طریقے اپنانے کی مکمل آزادی ہے۔ اس کے علاوہ مندروں اور گرجوں کا سالانہ وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر کیا۔ وہ اب عوام الناس میں اتنے زیادہ مقبول ہو چکے تھے کہ کیرش شہر کے لوگوں نے ان کی یاد میں شہر کے بیچوں بیچ ان کا مجسمہ تعمیر کروایا۔ اب شروع ہوتا ہے اس کہانی کا سیاہ حصہ۔ تقریباً سارے ہی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی وفات 20 سال کی عمر میں ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ محمد بن قاسم کی موت میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ اگرچہ مورخین ان کی موت کے حوالے سے کچھ متفقاً فیصلہ نہیں دیتے، تاہم اس بات پر سب متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت اپنے ہی حاکم کی طرف سے دی گئی سزا کے نتیجے میں واقع ہوئی۔ محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے 2 بیانات ملتے ہیں۔ سچنامہ سندھ کی تاریخ پر پہلی باقاعدہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد دستور کے مطابق مال غنیمت راجہ کی بیوی اور بیٹیوں کو اپنے حاکم خلیفہ بن سلیمان عبد الملک کو بھجوایا۔ راجہ داہر کی بیٹیوں نے خلیفہ سے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں
क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें पहले ही इस्तेमाल कर लिया था। इस बात पर ये बहुत नाराज हुए और हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में बंद करके वापस ले आओ। इसके इस हुक्म पर अमल हुआ, ताहम बैल की खाल में दम घुटने से मोहम्मद बिन कासिम की रास्ते ही में मौत वाक़ हो गई। बाद में खलीफा को राजा दाहिर की बेटियों का झूठ मालूम हो गया और उसने इन लड़कियों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। दूसरा बयान अल बलादरी की किताब फतू अल बलादान से बयान किया जा रहा है, जिसके मुताबिक 714 ईस्वी में हुज्जाज की मौत के बाद उसके भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलक ने हुकूमत संभाली। वो हुज्जाज बिन यूसुफ को सख्त नापसंद करता था। उसने अनान हुकूमत संभालते ही हुज्जाज के मंजूर नजर अफराद को कैद करवा दिया। चुनाचे मोहम्मद बिन कासिम को भी कैद कर दिया गया। कैद के दौरान होने वाले तशद्दुद के नतीजे में मोहम्मद बिन कासिम की मौत वाक़ हो गई। इन दोनों ही बयानों के मुताबिक हाकिम वक्त ही इस अजीम जनरल की अजियतनाक मौत का सबब था, जिसने ऐसे अजीम इस्लामी सपूत के खून से हाथ रंग कर हमारी इस्लामी तारीख पर एक स्याह धब्बा लगा दिया।